مسجد کا کام، مدرسے کا کام مشترک ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں ٹوٹیوں کا کام بھی کرانا ہے اور یہ ٹیلے وغیرہ بھی سامنے لگوانی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہر کوئی اپنا مجمع، اپنا مشورہ ہمیں دیں کہ اس طرح ٹوٹیوں کا نظام ہونا چاہیے، فلاں ٹائل لگنی چاہیے، فلاں ڈیزائن ہونا چاہیے، فلاں مستری بڑا اچھا ہے اس سے رابطہ کر لو۔ مشورے والا جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اجازت ہے ہمیں مشورہ دے، ہمیں بتائے، ہماری رہنمائی کرے، انشاءاللہ سب کہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہاں میرے ایک بھائی دوست رانا طاہر صاحب مرحوم، اس کے بیٹے بیٹھے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایک تو ان کی جو موت ہے سارے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے کتنا مال و دولت عطا کیا تھا، کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، جب موت آئی کتنی جلدی اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو انگوٹھی تھی نا، اس پہ لکھا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے لیے لوگوں کی موت ہی نصیحت کافی ہے۔ کتنی بڑی شخصیت کیا کہہ رہی ہے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، پتہ نہیں کس وقت آ جانا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرو۔ انشاءاللہ ان کے لیے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ان کے بیٹوں کو میں کہوں گا ان کا بھی رابطہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، آپ بھی اس مدرسے کے ساتھ رابطہ رکھیں، مہینے میں کم از کم ایک جمعہ یہاں پڑھیں، درس میں آئیں، طلباء کی خدمت کریں، نتیجہ انشاءاللہ بہت اچھا نکلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سوال وطن اصلی جہاں میرا مکان بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میں نے پشاور میں مکان اور جائیداد دونوں بنائی ہیں، ان میں سے میرا وطن اصلی کون سا ہے؟ اور میں کراچی جاتا ہوں ہر ماہ میں ہفتہ 10 دن کے لیے، میری نماز قصر ہوگی یا پوری؟ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں یا نہیں؟ بات یہ ہے، مثال کے طور پہ میں آسان سمجھاؤں، میرا یہ مڈیالہ وطن اصلی ہے، میرے مکان ہے، میں یہاں ہوں، اٹک بھی میرا وطن اصلی ہے کہ وہاں مکان ہے جی۔ اب میرے لیے یہ بھی وطن اصلی ہے، اٹک بھی وطن اصلی ہے، جس طرح یہ آدمی پوچھ رہا کہ میں پشاور میں میری جائیداد ہے، مکان ہے، اب میں یہاں ہوں، چاہے میں 2 دن رہوں کہیں سے آ کے، میں نے پوری نماز پڑھنی ہے، گھر جاؤں چاہے 1 گھنٹے کے لیے جاؤں، پہنچ کے پوری نماز پڑھوں، مسافر نہیں۔ وطن اصلی ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 بھی ہو، جہاں جائیداد مکان رہائش ہے تو وہ آدمی اس کا وطن اصلی ہے، وہاں پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور جو اس نے کہا کہ میں کراچی جاتا ہوں، وہ اس کا وطن سفر ہے، اگر 15 دن کا ارادہ کر لے پھر پوری نماز پڑھنی ہے، اور اگر 15 دن سے کم ہے، حتیٰ کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، 6 ماہ گزر گئے، اب اس نے پوری نہیں پڑھنی۔ ہاں جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، جو مسافر ہو جماعت کے ساتھ پڑھے گا پوری پڑھے گا، ورنہ 4 رکعتی نماز 2، وتر نہیں چھوڑنے، صبح کی سنتیں نہیں چھوڑنی، باقی فرض پڑھنے ہیں۔ اگر ٹائم ہو کوئی آدمی سنتیں پڑھے تو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ استاد جی وہ جو قانون ہے مشرف نے بنایا تھا کہ عورت خامن کو بتائے بغیر عدالت میں خلا لے سکتی ہے، یہ کوئی خلا نہیں ہوتا، خامن کو بتانا، اس سے پوچھنا بیوی کا یہ اعتراض ہے، تحقیق کرنی، پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا تو پھر فیصلہ ہوگا۔ یک طرفہ ٹریفک کے جا کے بیوی نے کہا تو فیصلہ ہو گیا، یہ بالکل کوئی نکاح نہیں ٹوٹے گا، کوئی آگے نکاح نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی قبر کا بوسہ لینا چاہیے یا کہ نہیں؟ نہیں بھائی، ماں باپ کی قبر کا بوسہ نہیں لینا، پڑھائی کر کے وہاں جا کے ہاتھ کھڑے نہ کرو، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے دعا کر لو ان کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا فائدہ ہوگا، بوسہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی بھی محبت ہے ایصال ثواب کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں
ترغیب کے لیے کہتا ہوں کہ ذی الرحمان جمعہ پڑھانا تھا آ جاتا. صبح صبح مجھے ٹیلی فون کیا, ابو جی میں دادی جی اور دادا جی کی قبر پہ کھڑا ہوں, دعا کی ہے, آپ کو بتا رہا ہوں میرے لیے دعا کرنا. طبیعت خوش ہو گئی. اپنی اولاد کو کہو اور خود بھی بزرگوں کی عزیزوں کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرو. شادی کے موقع پہ پیسوں کی بیلیں جو لوٹائی جاتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ ناراض نہ ہونا, قرآن جو اسے کہتا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. ان المبذرین کانوا اخوان, یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. خدارا مسکینوں کو دے دو, بیواؤں کو دے دو, یتیموں کو دے دو. کئی سفید سے جاتے ہیں بیچارے دیہڑی کرنے کے لیے, شام کے وقت کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, ان کو دے دو. جو یہ کرتا ہے فضول خرچی کر رہا ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے, سب کو اللہ محفوظ رکھے. استاد جی میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, دوسری رکعت میں نے آخری سمجھ کر سلام پھیر دیا. آخری سمجھ کر پھر میں نے نماز دوبارہ پڑھی. مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دونوں طرف سلام پھیرا کہ شاید میری 4 پوری ہو گئی. سینہ قبلے سے نہیں پھیرا, کوئی بات بھی نہیں کی. فوراً یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے, کھڑے ہو کے 4 پوری کر لے اور سجدہ صاف کر لے, کیونکہ سینہ بھی نہیں پھیرا, بات بھی نہیں کی, بھولے سے سلام پھیرا ہے. اس لیے اس نے نئے سرے سے پڑھی, اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کرے کہ کھڑے ہو کے تیسری اور پھر سجدہ صاف بھی کر لے. عبدو و رسول تک سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر التحیات سے آخر تک پڑھے. عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسے؟ اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو عورت جا سکتی ہے, لیکن یہ معمول بنانا ہر جمعے کو ہر روز جانا, کسی وقت سال میں 1-2 دفعہ اپنے عزیز یا بزرگ کی قبر پہ جانے کا ارادہ ہو, ساتھ مرد ہو جو لے کے جائے, کوئی فتنے کا خطرہ نہ ہو, کوئی یہ واویلا نہ کرے, کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکالے. یہ جو رواج بن گیا عورتوں کا کہ جو ہے جماعتیں بن کے قبرستان میں جا رہی تھی, یہ بالکل سنت کے خلاف ہے, نہیں جانا چاہیے. ادھر ہی سال ثواب کر لینا چاہیے. استاد جی میں نے ایک آدمی کو نیندرا 2000 دیا تھا, 5 سال کے بعد اس نے مجھے وہی 2000 واپس کیا, اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. بھائی دیکھو کوئی مسئلہ پوچھے نا, ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم سے کل قیامت کے دن سوال ہو. یہ جو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں تم سارے مجھ سے بہتر ہو, میں اب بھی کہہ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہو مجھ سے بہتر ہو. میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھ پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں, آپ پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں جتنی مجھ پہ ہیں, اس لیے آپ مجھ سے بہتر ہیں. تو بھائی جس نے مسئلہ پوچھا ہے کوئی ناراضگی نہیں, لیکن یہ نیندرا کے 2000 دیا پھر تم 3 کر دو ہم 3500, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ نیندرا کوئی نہیں, اس رواج کو ختم کرو. تعاون کیا 2000 100 روپے 10,000 نہ لکھنے کی ضرورت, وہ تحفہ کر کے دے دو, ہدیہ کر کے. وہ فوت ہو جائے تو معاف, زندہ ہو مرضی سے اپنا واپس کرے, یہ عادت بناؤ. اور یہ جو نیندرا ہے اتنے دیے پھر اتنے واپس, یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور اس کے اندر سود کی بھی بدبو پائی جاتی ہے, اور یہ چیز ناجائز ہے. اس نے 2000 واپس کیا, چاہے 5 سال چاہے 10 سال, تو راضی ہو جاؤ, اسے زیادہ نہیں دینے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ شادی کے موقع پہ ان چیزوں سے ہم بچیں, انشاءاللہ بچیں گے. آخر میں استاد جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پہلا قاعدہ بھول گیا, عبدو و رسول تک نہیں بیٹھا, تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, تو مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, چوتھی بھی پڑھ, سجدہ صاف کر لے, کیونکہ پہلا قاعدہ 4 رکھتی یا 3 میں واجب ہے, وہ رہ گیا نا, وہ رہ گیا, سجدہ صاف کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے رب کائنات, جتنے یہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے, یہ مجمع جس شوق ذوق سے بیٹھتے ہیں, اللہ اس طرح تو طالب علم بیٹھتے ہیں دین سیکھنے والے, اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما دے, اللہ ان سب کی مشکلات کا حل فرما دے. اللہ میں چھوٹا سا مولوی, چھوٹا سا عالم ہوں, یہ ترتیب جو تو نے میرے دل میں ڈالی ہے قیامت تک اللہ اس مدرسے میں رواں دوا رہے, ہماری زندگیوں کے بعد بھی رہے سوال و جواب کی نشست.
اللہ ہمیں بھی جزا دے، سننے والے عمل کرنے والوں کو جزا دے۔ اللہ رانا طاہر صاحب مرحوم کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، آباد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے، جتنے مومن فوت ہو گئے، جدید قدیم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب اہل ایمان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمیں دنیا سے پیار نہیں، آخرت سے پیار ہے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، اللہ جتنی بھی ہے تو جانتا ہے، نیکی کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ دینی مدارس لڑکیوں کے ہیں، لڑکوں کے ہیں، سب کی حفاظت فرما، کامیاب و کامران فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال بیٹھے ہیں تیرا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں، ہر پریشان حال کو پریشانی سے نجات دے دے۔ وہ مقروض ہے قرضے سے فارغ فرما دے، جس کے گھر میں نہ اتفاقی اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا دے۔ ہم میں سے جو گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہے، ظالم بنا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ میں اچھے دوست اور معاونین عطا فرما۔ اللہ قیامت بہت قریب ہے، تیاری نہیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت کی اتباع کی توفیق دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں رحمت فرما، کرم فرما، مہربانیاں فرما، ہماری اولاد شاگردوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔